الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ پر کچھ بات کا آغاز کیا تھا تو اسی کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری وجہ فلسفہ یونان اور تعلیمات اسلام میں قدیم زمانے سے سخت مقابلہ آرائی چلی آ رہی۔ قدیم سے مراد ان کی یعنی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، تو یہ جو مقابلہ آرائی ہے یہ دوسری تیسری صدی سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور جیسے کہ پچھلی بار عرض کیا فلسفہ یونان سے بلا واسطہ یہ مارکہ آرائی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو ہے مسلمان فلسفیوں نے جو فلسفہ یونان کی تعبیر کی تھی اس کے خلاف، یا یہ کہ پھر جو یہودی اور عیسائی مفکرین مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے تھے یا عمرا کے کاتبین تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی، تو ان کی بھی اس سلسلے میں جو ہے اہمیت ہے۔ بہرحال اس مارکہ آرائی کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سنائی دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کلام کی کتابوں میں جو ہے اس مارکہ آرائی کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن یہ کہ جو آج کل درسی ہماری کتابیں ہیں، کیونکہ یہ مارکہ بہت عرصہ ہوا ختم ہو گیا، اور اس مارکے میں مسلمانوں کے کئی گروہ ہو گئے، اہل سنت، غیر اہل سنت وغیرہ وغیرہ، اور اہل سنت میں بھی مختلف مذاہب۔ تو زیادہ تر جو مارکہ آرائی ہے وہ مسلمانوں کے اندر کی ہی ہے حقیقت میں علم کلام میں، اور پہلے جو مارکہ آرائی ہوئی وہ محدثین اور معتزلہ کی تھی، اور امام اشعری جو ہے محدثین کے نمائندے بن کے ابھرے، اور اسی وجہ سے جو ہے اشعری علم کلام کو اتنی مسلمانوں میں جو ہے اہمیت حاصل ہوئی۔ لیکن معتزلہ کی شکست کے بعد جو ہے اشعری علم کلام کی جو اصل لڑائی وہ حنبلیوں سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لڑائی ہے وہ صرف چند محدود مسائل پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بنیادی طور پہ۔ اور اس لڑائی میں ماتوریدی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے بغداد میں شروع ہوئی اور اس کے تاریخی اثرات ہیں، اور جن علاقوں میں جو ہے اور زیادہ تر جو اشعری علم کلام کے علمبردار تھے وہ شافعی تھے، اور حنبلی علم کلام کے علمبردار حنبلی تھے، کیونکہ کچھ حنبلی ایسے بھی تھے جو اشعری تھے، لیکن اکثریت کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر مالکیوں میں بھی متاخرین میں زیادہ تر اشعری ہیں، اور یہ جو ہے جن علاقوں میں ان مذاہب کی اکثریت ہے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ اشعریوں کے ہاں وہ بحث نہیں آئی الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اشعری جو ہیں عمومی طور پہ ماتریدی جو ہیں عمومی طور پہ اشعریوں کے قریب ہیں، تو بائی امپلیکیشن وہ بھی مطلب اشعریوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں جب اس میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ علم کلام کی کتابوں میں یہ صحیح ہے کہ فلسفے اور جو تعلیمات اسلامی مارکہ ہوا اس کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن آج جو وہ گونج سنائی دیتی ہے وہ مسلمانوں کی آپس کی بحثوں کے حوالے سے ہوتی، اور ایک بہت بڑا جو ہے ہماری جو ہے علماء سے گزارش یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ کام علماء ہی کریں گے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم تو ان سے گزارشات ہی کر رہے ہیں کہ اس بحث کو یعنی علم کلام کو جو ہے مرکوز کیا جائے دوبارہ تہذیب غیر کے خلاف،
اور ایک اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم سیکھیں کہ کس طرح جو ہے، یعنی ایک علماء سے ڈائلاگ قائم کرنے کی ایک کوشش ہے. ڈائلاگ بھی صحیح لفظ نہیں ہے کیونکہ ہم تو مطلب ان کے خادمین میں سے ہیں. مطلب علماء سے جو ہے یہ دیکھیں کہ علماء کیا سوچتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ مطلب مغربی تہذیب کی کیا تقاضے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی بات سامنے آئے تو ان کو بطور گزارشات علماء کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. تو جس میں علم کلام کی تمغوج، بلکہ کتب اسلامیہ فلسفیانہ ابحاث سے بری پڑی ہیں، یہ صحیح ہے. لیکن اس میں ایک بات بھی عجیب و غریب عرض کر دوں. اب ظاہر ہے کہ اس میں میں عمومی بات جو کر رہا ہوں، اور جب بھی عمومی باتیں کی جاتی ہے اس میں جو اطلاقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مقید ہوتے ہیں. تو یہ عمومی باتیں جو کر رہا ہوں تو ہر کتاب کے بارے پر ہر بہر صادق نہیں آئیں گی ظاہر ہے، اور جن پر یہ بات صادق نہیں آئے گی تو وہ کتابیں اس سے خارج ہیں. تو اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مطلب علم کلام جب کہتے ہیں کہ فلسفیانہ مباحث سے بھری پڑی ہیں، تو اس میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس نئے بورڈ کا تجربہ کر رہے ہیں کیونکہ پرانا کریش ہو رہا تھا بہت. تو دیکھیں یہ کس طرح چلتا ہے. تو جو ہماری کلام کی کتابیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو اس میں ان کتابوں میں، اور سلسلہ میں ظاہر ہے ہم نے ماتریدی علم کلام تو بہت پہلے پڑھا، لیکن یہ کہ آج پچھلے 10 سالوں میں جو ہے عشری علم کلام کی کتابوں کو یا تو اساتذہ پڑھا یا خود پڑھا. اور ایک چیز جو آپ نوٹس کر سکتے ہیں، ایک چیز کو جو ہے آپ کو عیاں ہوگی جب ان کتابوں کو پڑھیں گے، کہ علم کلام کی کتابوں میں کلام اور عقائد غیر کلامی طرز پر یہ ملے جلے ہیں. کہ زیادہ تر جو حصہ جو کلام کی کتابوں کا ہے اس میں یعنی عقائد جو اہل سنت کے ہیں، چاہے وہ مجمع علیہ عقائد ہوں یا ذیلی عقائد ہوں، کتاب و قرآن و سنت سے وہ پیش کیے جاتے ہیں. اور صرف چند مباحث ایسے ہیں جن میں ان عقائد کی پریزنٹیشن یا پیش اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کلامی طرز پر یعنی فلسفیانہ طرز پر. اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے، یعنی یہ عشری علم کلام میں بھی اور حنبلی علم کلام میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کی بنیادی جھگڑا اسی پہ. تو یہ ذات و صفات پہ خدا تعالیٰ کی جو بات ہے، یہ اس میں جو علم کلام کا حصہ ہے وہ سارا کلامی ہے، یعنی مطلب فلسفیانہ طرز پر پیش کیا گیا ہے. گو کہ جو عقائد ہیں وہ اہل سنت ہی کے عقائد پیش کیے گئے اور انہی کا دفاع کیا گیا. تو جب عشری ذات و صفات پر کلامی انداز میں جو ہے بحث کرتے ہیں تو وہ اپنے تئیں اہل سنت، اور وہ اہل سنت ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ تمام صفات کو مانتے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں، اور حنبلی بھی اسی طرح. لیکن اس کی کلامی تشریح میں ان کا، فلسفیانہ تشریح میں ان کا اختلاف ہے. تو یہ ایک ایسا بحث ہے جس میں کلامی بحث یعنی کلام کی کتابوں میں فلسفیانہ بحث کا. لیکن دوسرے مسائل جیسے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کی شفاعت وغیرہ، اس پہ مطلب یہ ہے کہ ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ثبوت پر اتنی زیادہ آپ کو فلسفیانہ بحث نہیں ملے گی. دوسرا اسی ضمن میں جس پہ آپ کو بحث ملے گی وہ عقل پر ہے، یعنی تحسین و تقویہ عقلی کے ضمن میں، اور معجزات پہ کچھ جو بحثیں ہیں وہ فلسفیانہ ہیں. تو جب آپ کلام کی کتابیں پڑھیں گے تو
وہ سارے مباحث جو ہیں فلسفیانہ طرز پہ نہیں پیش کیے گئے. زیادہ تر جو مباحث جو ہیں فلسفیانہ طرز پہ پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات. اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی وجود، تو وجود پر جو فلسفیانہ دلائل ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر عقل کی حقیقت پر فلسفیانہ بحث ہے، اور کچھ معجزات کے سلسلے میں علت و معلول پر فلسفیانہ بحث ہے. لیکن دوسرے زیادہ تر مسائل جو ہیں اس میں فلسفیانہ طور پہ نہ تو ان کی پریزنٹیشن فلسفیانہ ہے، نہ اس میں اتنا زیادہ آپ کو رد ملے گا مخالفین پر، چاہے وہ مخالفین مسلمانوں کے اندر ہوں یا باہر. تو جب یہ کہتے ہیں کہ علم کلام کی کتابوں میں فلسفیانہ مباحث کی گونج ملتی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گونج جو ہے یونیفارم نہیں ہے کتابوں. کچھ ابواب ایسے ہیں جس میں وہ بہت زیادہ فلسفیانہ مباحث اس میں مرکوز ہیں، جیسے ذات و صفات الہ تعالیٰ اور وجود. لیکن بہت سے علمی کلام میں ابواب ایسے ہیں جس میں فلسفیانہ بحث بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی محض یعنی عقائد کو پیش کیا گیا ہے عمومی اسلامی طرز پر. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. اچھا جی، اچھا، بلکہ کتب کلامیہ فلسفیانہ بحث سے بری پڑی ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے. اور جیسے کہ پچھلی بار عرض کیا تھا، ایک بہت بڑی وجہ حقیقت میں یعنی کہیں کچھ بھی ایک بہت بڑی وجہ فلسفہ یونان آج پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ ہماری کتب کلامیہ جو ہے ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ ساری وہیں سے آئیں. تو اس لیے ان مباحث کی بنیادی سمجھ کے بغیر کلام کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور چاہے یونانی فلسفہ جو ہے آج یعنی ہمارے واقعے کے لحاظ سے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ بے محل ہے یعنی irrelevant ہے، تب بھی ہمیں یا کم از کم کچھ لوگوں کو تو یہ ضرورت ہوگی یا طالب علموں کو یہ ضرورت ہوگی کہ وہ فلسفہ یونان یعنی اس طرز پہ جس طرز پہ آج ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو آپ کلامی کتابوں کے کم از کم جو اہم ابواب ہیں ان کو سمجھ نہیں سکیں گے پوری طرح سے. اور ایک بڑی وجہ جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے کتب کلامیہ کو نہیں سمجھ سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ فلسفے پہ تو ایک دو کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں اور منطق بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے. اس کی شاید یہ ایک وجہ یہ ہو کہ کلام کے اندر بھی فلسفہ بہت زیادہ ہے. تو جب آپ کتب کلامیہ پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ فلسفہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان ابواب میں جن میں کلامی مباحث جو ہے فلسفیانہ ہے. تو یہ ایک بات جو ہے یہاں ملحوظ رہے. اچھا جی، اچھا، اب فرماتے ہیں متکلمین اسلام نے حکمت و فلسفہ کہ بہت سے مسائل میں فلاسفہ کی رائےوں کے خلاف رائیں بھی قائم کی ہیں. اب حضرت مولانا اہل زبان ہے تو میں ان کی زبان پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ کچھ جو ہے ہمیں اردو میں جو ہے اردو کو یعنی فطری بنانا چاہیے. اور میں بہت بڑا ایک یعنی حامی ہوں اس کا کہ عربی اور فارسی الفاظ کی اردو زبان میں، کیونکہ وہ ہماری اسلامی شناخت، اردو کی اسلامی شناخت وہیں سے آتی. لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں جیسے اب میں متکلم اسلام نے حکمت فلسفہ بہت سے مسائل میں فلاسفہ یعنی فلاسفہ میں زیادہ دیکھیں نا یہاں بڑا زبان پہ بھاری پڑتا ہے فلاسفہ کی رائے. میں کہوں گا بہت یعنی مطلب یہ اس بحث کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو زبان سے ذرا دلچسپی. تو متکلم اسلام نے حکمت فلسفہ کے بہت سے مسائل میں فلسفیوں، میں کہوں گا فلسفیوں، فلاسفہ بھی ٹھیک ہے لیکن فلسفیوں ہوتا تو اردو زبان کے لحاظ سے کی رائےوں. اب یہاں رائےوں بڑا بھاری لگتا ہے، یہاں جو ہے آراء ہونا چاہیے میرا خیال میں. متکلم اسلام نے حکمت و فلسفے کے بہت سے مسائل میں فلسفیوں کی آراء کے خلاف بھی
رائیں قائم کی ہیں. یہاں رائیں ٹھیک ہے. تو ایک مطلب یہ کہ بڑی بات علماء، ہمارے علماء جو اردو لکھتے ہیں وہ کم از کم اس کو جو ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب جن علماء کی اب یہ تو مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک ہے، لیکن پھر بھی جن علماء کا اثر قائم ہوا ہے وہی ہیں جن کی زبان یعنی وہ لکھتے یا بولتے بہت اچھے، ایسی جس سے یعنی لوگوں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے وہ زبان فطری ہو، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کہیں سے مطلب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں. تو اسلام کو فطری بنانا ہر ماحول میں یہ ضروری ہے، اور زبان کو فطری بنانا اس کا ایک حصہ ہے. فطری بنانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو کسی اور میں رنگا جائے، لیکن یہ کہ اسلام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ لوکل ماحول سے لگا کھاتا ہو. تو اس میں لوکل ماحول کو بھی جتنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام میں جتنی گنجائش ہو وہ پھر اس کی جو کانٹیکسچولائز کرنے کی، اس میں زبان کا بہت بڑا حصہ. بہرحال یہ جملہ معترضہ ہے. متکلمین اسلام نے حکمت و فلسفہ کے بہت سے مسائل میں فلسفیوں کی آراء کے خلاف بھی رائیں دی ہیں یا قائم کی. اب یہاں جو ہے مولانا جو متکلمین اسلام سے مراد لے رہے ہیں وہ زیادہ تر اہل سنت ہی کے متکلمین لے رہے ہیں میرا خیال ہے، جیسا کہ آگے سمجھ میں آئے گا آگے اگر ہم پڑھیں گے تو. لیکن متکلمین اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ صرف اہل سنت نہیں، تمام متکلمین اسلام کو شامل کرنا چاہیے. اور حکمت و فلسفہ بہت سے مسائل میں فلسفے کی رائے خلاف بھی رائے قائم کی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک مسلمان فلسفی ہیں جو یونانیوں کے متبعین تھے. ان میں مطلب یہ ہے کہ راسخ العقیدہ نہیں تھے، لیکن یہ کہ ہم ان کو مسلمان تو کہتے ہی ہیں. فارابی کو یا ابن سینا کو، یعنی ان کی باتوں کو امام غزالی نے کفریہ کہا ہو، لیکن کوئی یعنی ان کی ذات پہ تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. بعض لوگ جو ہے اس کو غلط طور پہ پیش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان فلسفیوں اور متکلمین میں کیا فرق ہے، بنیادی فرق کیا ہے. حالانکہ مطلب دونوں فلسفہ ایسا تو نہیں ہے کہ غزالی کوئی فارابی سے کم درجے کا فلسفی ہے، یا رازی جو ہے کوئی کم فلسفی ہے. امام رازی کی بات کروں، یا سید شریف جرجانی اور تفسیرانی کوئی کم فلسفی ہے. تو حضرت امام غزالی اور امام رازی کو متکلم کہتے ہیں، اور فارابی اور دوسرے رازی اور ان لوگوں کو جو ہے فلسفی کہتے ہیں. کن معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ متکلم جو ہے اسلام کو حق سمجھتا ہے، اور اسلام جیسا کہ وہ سمجھا ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا تبھی مطلب متکلمین میں وہ ہیں جو اہل سنت میں، اور وہ بھی ہیں جو گمراہ فرقوں میں ہیں. لیکن مسلمانوں کے ہی فرقے ہیں وہ، اور گمراہی کے درجے ہیں. تو ایک متکلم اور فلسفی میں کیا فرق ہے؟ متکلم جو اسلام کو حق سمجھتا ہے، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، سب اسلام کو حق سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ اسلام کو سمجھتے ہیں. فلسفی جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کو کسی نہ کسی، لیکن جو اصل حق وہ سمجھتا ہے وہ فلسفے کو سمجھتا ہے. یعنی فارابی جو اصل حق سمجھتا ہے وہ ارسطو اور افلاطون کی بات کو سمجھتا ہے، اور جو ابن سینا اصل حق سمجھتا ہے وہ ارسطو اور افلاطون کی بات کو سمجھتا ہے. اس کے برعکس متکلمین جو ہیں اس پر منحصر ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسلام کو حق سمجھتے ہیں. تو اہل سنت کا جو متکلمین ہوں گے وہ قرآن اور سنت اور اجماع کو حق سمجھیں گے، یا معتزلہ ہوں گے وہ قرآن کو حق سمجھیں گے، یا شیعہ ہوں گے وہ قرآن اور ائمہ اہل بیت کی روایات کو حق سمجھیں گے اپنے تعین. تو یہ بنیادی فرق ہے متکلم اور جو فلسفہ جو ہے
وہ اس حق کا ذریعہ ہوگا یہاں، چاہے اس کو پیش کرنے کا ذریعہ، چاہے اس کو رد کرنے کا ذریعہ، اور فلسفے کو جانچا جائے گا اس حق کی بنیاد پر جو اسلام ہے۔ یہی آپ کو مسلمان متکلمین کو فلسفیوں سے ممیز کرتا ہے۔ فلسفی بنیادی طور پہ جو ہے فلسفے کو حق سمجھتا ہے اور اسلام کو اس فلسفے کے مطابق جو ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے کہنا کہ متکلم نے حکمت بہت سے مسائل فلسفوں کے رائے خلاف بھی رائے دی ہیں، تو یہ تو ایک فطری بات ہے، مطلب یعنی ان کے نزدیک فلسفہ تو کوئی الٹیمیٹ حق نہیں، حق تو اسلام ہے، تو فلسفے کو وہ جانچیں گے اسلام کی آراء پر، کم از کم نظری طور پہ، سمجھے نا؟ تو اس لیے ہر متکلم جو ہے فلسفے کی آراء کے خلاف آراء دیتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق۔ اور متکلم جو ہے فلسفے کو استعمال کرتا ہے فلسفے کو استعمال کرتا ہے اسلام کی توجیہ، اور توجیہ سے میری مراد جو ہے، جو انگریزی میں آپ جس کو جسٹیفیکیشن کہتے ہیں، بعض اوقات میں الفاظ استعمال کرتا ہوں اس کو جسٹیفیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں، اور جسٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی عقائد کی فلسفیانہ اور عقلی طرز پر، یا یہاں عقلی سے مراد فلسفیانہ عقلی طرز پر اسلام کی حقانیت کے دلائل دیتا ہے مثبت طور پہ، اس کو میں عقلی توجیہ کہتا ہوں اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں، چاہے وہ فلسفے کی طرف سے آ رہے ہوں یا کسی اور طرف سے، ان کی فلسفیانہ طرز پر اس کا رد کرتا ہے۔ جب یہ متکلم کا کام ہے، تو جب وہ اسلام کے عقائد کی تشریح کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بہت سے عقائد جو ہیں فلسفیانہ عقائد کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسفے کا بھی رد کر رہا ہے اور فلسفی کی رائے کے خلاف رائے دے رہا ہے۔ ایک فطری بات ہے، چاہے وہ معتزلی ہی کیوں نہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف اعتراضات کا رد کرے گا، گو کہ وہ فلسفے سے لی گئی ٹیکنیک اور ایون تعلیمات کو استعمال کرتا ہے ان اعتراضات کو رد کرنے کے لیے، لیکن وہ اعتراضات جو ہیں فلسفے کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور جب وہ ان کو رد کر رہا ہے تو فلسفے کو کی پاس آراء کو رد کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب یہ کہ بدیہی بات، بدیہی نہیں تو بدیہی نہ بھی ہو تو مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے، ایک فطری بات ہے کہ متکلم جو ہے اس کی بہت سی آراء جو ہیں حکمت، وہ فلسفے کے بہت سے مسائل کے خلاف ہوگی، بلکہ بنیادی جو فلسفی جو ہے فلسفے کی بنیادوں کو ان معنوں میں رد کرتا ہے کہ فلسفی جو ہے فلسفے کی بنیادوں کو ان معنوں میں رد کرتا ہے کہ وہ متکلم جو ہے فلسفے کی بنیادوں کو ان معنوں میں، ہر فلسفی متکلم جو ہے بائی ڈیفینیشن ان معنوں میں رد کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حق کا اگر وحید نہ ہی صحیح، کیونکہ ہر متکلم یہ نہیں کہتا نہ ہی صحیح، وحید طریقہ نہ ہی صحیح، لیکن جو اعلیٰ ترین طریقہ ہے حق کا، اور اعلیٰ ترین جو حق کی تعبیر اور تشریح ہے وہ اسلام ہی ہے، اور فلسفہ اگر صحیح بھی ہو تو اس تعبیر کے ماتحت ہے، اور جس حد تک فلسفے کی منہاج اور فلسفے کی آراء جو ہیں اس حق کے خلاف ہیں وہ اس کو رد کرے گا۔
تو ان معنوں میں ہر متکلم فلسفے کو کسی نہ کسی حد تک بنیادی طور پر رد کرتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ نام نے کہا، نہ اس سے ہماری مراد ہے کہ صرف امام غزالی نے جو ہے یونانی فلسفے کا رد کیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ امام غزالی نے یونانی فلسفے کا رد کیا تو ایک بالکل اس سے اوپر اٹھ کر ہے جو جس سے مطلب یہ ہے کہ جو ہر متکلم کرتا ہے وہ ایک، اس لیے امام غزالی کی اہمیت ہے کہ انہوں نے خصوصی طور پہ جو ہے اس بیس سے، اس بنیاد سے اوپر اٹھ کر فلسفے کا رد کیا. نہ صرف مسائل کا رد کیا بلکہ اس کے منہاج کا رد کیا. اور اس میں ظاہر ہے امام غزالی کے پریڈیسیسر تھے، یعنی آپ کے اسلاف تھے متکلمین میں سے بھی اور فلاسفہ میں سے بھی. مطلب یہ کہ ہم تک وہ ساری روایات نہیں آئی ہیں کہ کون کون لوگ تھے، اور آپ کے بعد بھی لوگ آئے ہیں عشریوں میں بھی اور عشریوں سے باہر بھی. یعنی میری تو یہ رائے ہے کہ مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ امام ابن تیمیہ امام غزالی کی روایت کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں اپنے فریم ورک میں، یا اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. تو یہ کہنا کہ مطلب متکلمین اسلام نے حکمت بہت سے مسائل فلسفہ کی رائے خلاف بھی رائے دی ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس کی جو تفصیل میں نے یہاں عرض کی وہ یہ ہے. لیکن اس بات کو، اس تفصیل سمجھنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ کیونکہ متکلم اسلام نے فلسفے کو استعمال کیا اور فلسفے کے منہج کو استعمال کیا اور فلسفے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی آراء جو فلسفے کی تھیں، یونانی اور غیر یونانی فلسفوں میں جو آراء تھی، ان کو ان معنوں میں قبول کیا کہ ان کو اسلام کی یا تو حقانیت کے ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، یا جو ہے اس کو اسلام خلاف اعتراضات کے رد کرنے کے لیے استعمال کیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دلائل ہم دے رہے تھے ان دلائل کی رفتہ رفتہ یہ فرق نہ رہا بنیادی طور پہ کہ اور یہ مطلب یہ کہ یہ نہ بھی کہیں کہ یہ فرق نہ رہا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ یہ پہلی جو بات کہہ دی اس سے اوپر ہٹ گیا. متکلم جو ہے فلسفے کو استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے جب استعمال کرتا ہے تو اس کی اسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے جس کو وہ حق سمجھتا ہے. منہج کو بھی استعمال کرتا ہے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو رد نہیں کرتا، لیکن جو اس میں اس کو اس کی تکنیک کو بھی استعمال کرتا ہے اور اس کی آراء کو بھی استعمال کرتا ہے، یونانی فلسفے کی بھی اور یونانی فلسفے کے مختلف مذاہب کی اور غیر یونانی فلسفے، اور ان کو وہ استعمال کرتا ہے اسلام کی توجیہ کے لیے بھی، عقلی توجیہ کے لیے بھی، اور اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں ان کے رد کے لیے. تو کم از کم تصوراتی طور پہ کنسیپچولی یہ ممکن ہے، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے. یہ دو آراء، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے، لیکن کنسیپچولی تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ ایک منہج کو اور ایک تکنیک کو اور ایک آراء کو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف اعتراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ان آراء اور منہج اور تکنیک کو آپ سچ سمجھتے ہیں تبھی تو کر رہے ہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سچ کا جس کو آپ اسلام
کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اسلام کے خلاف اعتراضات کے جواب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سچ کا وہ رتبہ نہیں ہو سکتا جو اسلام کا اپنا رتبہ ہے، کیونکہ اسلام تو غیر متبدل ہے اور اس کا فہم بھی خاص طور پہ جو اجماعی مسائل میں غیر متبدل ہے. لیکن یہ سچ جو ہے یہ آج آپ کا اسسمنٹ ہے کہ یہ سچ ہے، ہو سکتا ہے کل یہ جھوٹ نکلے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس سچ کے ساتھ بھی ہماری وہی کنیکشن، وہی کنیکشن دل جمی یا وہی لگاؤ ہو جاتا ہے جو ہمارا اسلام کی. اور یہ ممکن ہے تصوراتی طور پہ، اور یہ کبھی کبھی مطلب حقیقت میں بھی ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد اور جن سچ کی بنیاد پہ ہم ان عقائد کا دفاع کر رہے ہیں ان کے مرتبے میں غلط ہو جاتا ہے. اور پھر جو لوگ اس سچ کو جس کی بنیاد پہ ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اس کا اگر کوئی رد کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام پر حملہ کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں. اور یہ سچ جو ہے جس کو ہم آج اسلام کی حقانیت کے لیے استعمال کے لیے دلیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا اس کے خلاف اعتراضات کے جواب دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ وہ سچ جو ہے غلط ثابت ہو جائے یا وہ پوری طرح سچ نہ ہو، یا اس کی تعبیر جو ہے جو ہم نے کی تھی وہ غلط ثابت ہو جائے. تو منطقی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے ہم کہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہماری فہم تھی، آج ہم جو نئے سچ ہے اس کے مطابق اسلام کی دفاع کریں. یہ آسان نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر اس سچ کو جو ہے اور اسلام کے درمیان جو تفریق کبھی کبھار جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. وہ سچ جو ہے اب جو آج ثابت ہو گیا کہ وہ سچ نہیں ہے، اس کی وہ تعبیر سچ نہیں ہے، ہم اس کا دفاع کرنے میں اتنے ہی منہمک ہو جاتے ہیں جس کے اسلام کے دفاع میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچ جو ہے اس کی کوئی اسلام سے خاص دوستی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ علم کلام میں ہونا بالکل فطری بات ہے، اور یہ ہوا بھی. تو جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منہج اور تکنیک اور یہ جو آراء ہیں، یہ ان کا جو سچ ہے یہ انسانی سچ ہے، اور ان کی جو حقیقت ہے یہ انسانی حقیقت ہے، اور یہ انسانی تجربے اور فہم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس منہج کے بارے میں ان کی آراء بھی بدلتی جاتی ہیں. تو ہمیں بھی اس کو، اور اس لحاظ سے علم کلام کی اپڈیٹ کی ضرورت ہے کہ منہج، تکنیک اور آراء کو جو ہے علم انسانی کے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپڈیٹ، یعنی ان کی اپڈیٹ کو کیا کہیں گے، یعنی مطلب ان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اسی طرح ہے کہ مطلب یہ آج کوئی، یعنی جو لوگ سائنس کے بنیاد پر اسلام کی حقانیت ثابت کرتے ہیں، اور یہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا بہت، یعنی انہوں نے ارسطو کو سمجھا کہ ارسطو کا رد جو ہے کوئی عیسائیت کا رد ہے، حالانکہ ارسطو کی بنیاد پر عیسائیت کا دفاع تو 13ویں صدی سے شروع ہوا. بنیاد 4ویں 5ویں صدی میں آگسٹائن جو ہے وہ ارسطو کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، اس کے ہاں تو اصل چیز افلاطون تھی. اس نے افلاطون کی بنیاد پہ اور رومی فلسفیوں کے بنیاد پہ عیسائیت کا دفاع کیا تھا. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آج یعنی سائنس کی بنیاد پہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں جو لوگ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے انہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری یا کائنات میں جو ہے ایکسپینشن ہو رہا ہے، توسیع ہو رہی ہے، یعنی فزکس کہتی. لیکن کل اگر فزکس، اور یہ بالکل ممکن ہے اور آج بھی مطلب بہت اس کے بارے میں 2 آرائے پا جائیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی کائنات میں توسیع ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہم نے قرآن کی ایک اشاری تفسیر کی، تو وہ ٹھیک ہے. اور فزکس کو اس پہ دلیل دینا اس کے حقانیت کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ انسانی علم ہے، اور یہ کل جو ہے یہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور ہماری جو اشاری تفسیر ہے وہ بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے. لیکن جو اصل قرآن کی محکم آیات ہیں وہ کبھی غلط نہیں ثابت ہو.
تو اس لیے یعنی آج کی فزکس سے ہمیں وہ لگاؤ کبھی نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں اسلام سے، یا اس کو ویسا سچ کبھی نہیں سمجھ سکتے جو سچ جو ہے علم قدیم کی بنیاد پہ، کیونکہ علم حادث جو ہے وہ انسانی علم ہے، اور وہ ہمیشہ اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے. اور علم قدیم جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور جو وحی کے ذریعے اس کا ایک حصہ ہم تک آیا ہے، ہمارا فہم تو مطلب قدیم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اجماع امت کے ذریعے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ یعنی ایک اٹل حقیقت ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو. یہ ایک بنیادی بات ہے. تو متکلمین اسلام نے حکمت فلسفہ بہت سے مسائل رائے قائم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بات میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ متکلمین اسلام جب فلسفے کو جو ہے آراؤں کو رد کرنے کے بعد بھی جب حکمت و فلسفے کو اسلام کی توجیہ اور دفاع کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس حکمت فلسفہ کے اس جز اور اسلام کی حقیقت میں ہمیشہ غلط ملط ہونے کا تصوراتی طور پہ کم از کم امکان رہتا ہے. اور ہمیشہ اس کی جو مجددین آتے ہیں علم کلام میں وہ یہی کرتے ہیں کہ حکمت اس کو الگ کریں، بتائیں کہ حکمت و فلسفہ. امام غزالی نے یہی کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی یہی کیا، شاہ ولی اللہ نے بھی یہی کیا. حجت اللہ بالغہ کو پڑھیں تو صحیح، مطلب یہ خاص طور پہ وہ حضرات جو مطلب یہ دیوبندی ٹریڈیشن سے ہیں، مطلب امام ولی اللہ تو آپ کے امام ہیں، تو ان کی کتابوں کو تو پڑھیں. انہوں نے کیا کہا ہے حکمت و فلسفہ. تو یہ تجدید کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ حکمت و فلسفہ کو ہم استعمال کر رہے ہیں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن حکمت و فلسفے کا وہ اسٹیٹس علمی درجہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اصل اسلامی علوم کا ہے. وہ ایک انسانی علم ہی رہے گا ان معنوں، اور وہی کی بنیاد پر جو سچ ہے اور حکمت و فلسفے کی بنیاد پہ سچ ہے، اس میں ہمیشہ بنیادی فرق رہے گا. اور ہمیں حکمت و فلسفے کے بارے میں اپنی آراء کو تبدیل کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے جب بھی ہمیں ان آراء کی کمزوری کا احساس ہو. اس کے باوجود کہ ہم نے ان آراء کی بنیاد پہ اسلام کا دفاع بھی کیا اور اسلام کی توجیہ بھی کی. تو یہ بات جو یہاں حضرت کر رہے ہیں اس پہ میں نے ایڈ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت نے یہ بات نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ آگے کریں، لیکن یہ بات ایک اہم بات ہے. اچھا جی، تو حکمت و فلسفے بہت سے مسائل میں فلسفے کے رائے و خلاف بھی آراء کا، اس لیے علم کلام کے ہر طالب علم کے ضروری ہے کہ وہ ان آراء سے واقف ہے تاکہ وہ علم کلام کو علی وجہ بصیرت پڑھ سکے. اچھا جی، یہاں تک ہم کر دیں. اب یہ دوسری وجہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل یہ ہے سے اگلی بار شروع کریں گے، انشاءاللہ کل کریں گے اس کو.